السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور اسکرین پہ آپ کو ایک بچے کی تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ میں آپ کو اس وقت اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی جو بہت بہت زیادہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں۔ بہت اچھا مجھے لگا یہ بچے کی جو تفصیل، میں خیر ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرے گا، لائک کرے گا، شیئر کرے گا اور کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیں اس بچے کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں۔ یہ بچہ افریقہ عرب شہر جزائر کا رہنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے آگے پیچھے کچھ غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ بہرحال سمجھ میں آ گیا ہوگا جن کو پتہ ہوگا وہاں کے شہر۔ تو وہاں کا بچہ یہ ہے، وہاں پیدا ہوا ہے۔ اس کو خیر پیدا ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا، یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ ابھی خبریں زیادہ چل رہی ہیں، لیکن اس کو کافی ٹائم ہو گیا۔ میں نے کافی دیکھا ہے تو پھر مجھے پتہ چلا یہ نیوز بہت پرانی ہے، لیکن اب اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو یہ بچہ پیدائشی حافظ قرآن ہے، اور میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی تھی، اور پھر میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس پہ واقعی میں جب اس بچے کو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے سے یہ دیکھیں بات کر رہی ہیں، تو اس کو جو بھی صورت بتاؤ اس سے یہ آگے بتا رہا ہوتا ہے، اس کو جو بھی صورت پڑھ کے بتاؤ وہ اس سے آگے بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس بچے کو یہ نہیں پتہ ہے کہ سائیکل کا نام کیا ہے، اس کو کچھ بولنا نہیں آتا، لیکن اس سے آپ قرآن کی تلاوت قرآن کے جو وہ پڑھ رہا تھا وہ یہ دیکھیں اس وقت پڑھ رہا ہے، تو یہ تلاوت اتنی اچھی کر رہا ہے، اتنا بہترین۔ کہتے ہیں، ان کی ماں کہتی ہیں، ان کی جو مدر ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر اس بچے کے سامنے کوئی غلطی بھی کر دے تو یہ بچہ اس کے گلے پڑ جاتا ہے کہ نہیں، جب تک یہ چیز صحیح نہیں ہوگی وہ اس کے گلے ہی پڑا رہتا ہے۔ اس طرح یہ بچہ ہے۔ ویسے اس کو کوئی دنیاوی کھیل سے کوئی مطلب نہیں ہے، جیسے اس عمر کے بچے 2 سال کا بچہ ہے، اور 2 سال کے بچے دنیاوی کھیل اور ٹوائے سے کھیلتے ہیں، اتنا کتنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے بچے، ہمارے بچے اپنے کھیل سے اپنے کھیلتے رہتے ہیں، ان کا ذہن کھیل میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بچہ جو ہے اس کو صرف قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے، ٹی وی پہ قرآن کی تلاوت سننا اچھا لگتا ہے۔ تو میں جب اس کی ماں کا میں نے پھر یہ پورا غور سے سنا، تو اس کے بارے میں جب انٹرویو لیا گیا ان کی ماں سے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے پیدائش سے پہلے ان کی ماں کو جو ہے خواب آئیں، اور خواب بھی یار بہت بہترین خواب آئیں کہ میں سن کے حیران ہوں کہ ہم لوگ صرف ایک سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے ہوں گے، انبیاء کرام کیسے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کتنا اہم ہوتی ہے یہ بات، اگر کسی خواب میں نظر آئے۔ تو یہ جو لیڈی ہیں ان کو خواب میں نظر آئے حضرت ابی بن وقاص، میرے خیال سے شاید ہاں یہی نام ہے، تو وہ نظر آئے۔ پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے جو شخص پہ نظر پڑی تو یہ وہ ہیں۔ تو وہ چلتی چلی گئی، پھر حضرت آگے گئی تو وہاں ایک سفید دیوار تھی، وہاں پر وائٹ کلر کا اسٹون لگا ہوا تھا، وہ اسٹون جو ہے اس کو ملا، اور یہ کہا گیا کہ یہ اسٹون آپ کے لیے ہے۔ میں بہت شارٹ کٹ بتا رہی کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اسلامی لحاظ سے اگر کوئی نام آگے پیچھے ہو جائے، کچھ غلط ہو جائے تو پکڑ نہ ہو، تو اس لیے مجھے بہت ڈر کے میں بولتی ہوں، حالانکہ کافی یاد کیا ہے میں نے۔ لیکن بہرحال پھر یہ لیڈی جو نا بہت گھبرا گئی، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے خواب کی تعبیر کسی عالم سے پوچھ کر آؤں، لیکن اسی دوران ان کو ایک خواب اور نظر آتا ہے، اور یہ خانہ کعبہ میں ہوتی ہیں، اور خانہ کعبہ میں ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے کہ ان کو خانہ کعبہ کے اندر لے کے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے ان کو جو ہے سورہ رحمان کی 10ویں آیت سنائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس بچے کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو ان کی پھر مدر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو جب اس بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے خواب کے حساب سے اس بچے کا نام یحییٰ رکھا، اور اس بچے کی انگلیاں بھی ایک دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں 6 ہیں۔ تو ان کی مدر ان کے پیرنٹس نے کہا کہ ہم ان کی ایک انگلی کٹوا دیتے ہیں کیونکہ یہ اضافی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، تو ڈاکٹر نے کافی ریسرچ کری، پورا ٹیسٹ ہوئے ہیں، تو اس ٹیسٹ میں یہ آیا رپورٹ میں کہ اس بچے کی اگر آپ یہ فنگر کٹ کرتی ہیں تو یہ اس کی فنگر دوبارہ بڑھے گی، تو آپ اس کو مت کٹ کریں۔ تو پھر جب ان کے پیرنٹس گھر گئے، اس بچے کا ہاتھ غور سے دیکھا تو کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ لکھا، وہ بعد میں انہوں نے غور کیا، اس وقت ان کو نہیں سمجھ آیا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس پہ کہا کہ اس بچے کے اوپر جن کا اثرات ہیں،
تو آپ یہ جن پڑھتے ہیں، یہ بچہ نہیں پڑھتا، تو انہوں نے مدر ظاہر ہے ماں ہے، ماں تو گھبرا جاتی ہے، تو وہ گھبرا کے پھر ایک عامل کے پاس گئیں، سارے اپنے علاقے کے بڑے بڑے عامل کے پاس گئیں، تو وہاں پر ایک عامل نے ان کے اوپر دم کرنا چاہا، تو یہ بچہ جب وہ عامل دعا پڑھ رہا تھا تو یہ بچہ اس سے آگے دعا پڑھنے لگا، تو وہ پھر اس عامل نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ قدرت کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے، آپ اس کی قدر کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کے اوپر کوئی جن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ مطلب وہی بات ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں اور لوگ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ خیر، اس بچے کو جو ہے حافظ قرآن کی سند بھی دی گئی۔ ان کے پیرنٹس کو اس کے بارے میں جب پتہ چلا، جب بچہ 1 سال کا ہوا اور دیوار پر لگا ایک توہرا تھا، اس میں سورت تھی، تو اس بچے نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کچھ پڑھا، تو ان کے گھر والے مطلب حیران ہو گئے کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ جس کو بولنا نہیں آتا وہ سورت کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو ایک اس سے ان کو بہت حیرانگی ہوئی، اور ان کی خالہ ایک واقعہ بتاتی ہیں کہ 1 مہینے کا یہ بچہ تھا، تو یہ اپنی مدر کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، تو یہ اپنی شہادت کی انگلی اس نے اٹھائی ہوئی تھی کہ گویا یہ مطلب کہ نا، یا تو یہ سوتے میں نماز پڑھ، مطلب کچھ بھی ان کا لگا، مطلب اشارے ان کو ملے اس کے پیدائش کے بعد، تو بڑا حیران ہوئے۔ تو بہرحال مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب اسلامی اس طرح کے بات ہوتی ہے، واقعات ہوتے ہیں، تو معجزہ ہے اللہ کا۔ تو آج کے دور میں بھی معجزے ہوتے ہیں، تو ہم کو یہ چیز خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں مطلب ہر وقت اچھے ہی خیال رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنا چاہیے، بچوں کو ہر طرح سے تربیت مطلب اسلامی لحاظ سے دینا چاہیے، اور یہی سوچنا چاہیے کہ بچے ہمارے اسلامی طرف جائیں گے اگر ہم لے کر جانا چاہیں۔ تو بہرحال مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کرا۔ تو مجھے خیر دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک کرے گا، شیئر کرے گا، کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ معلومات کی ویڈیو کیسی لگی۔ تو اور میں معذرت بھی چاہوں گی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، زیر زبر پیش الفاظ کی کوئی بھی غلطی ہو، تو میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی اسلامی لحاظ سے تو میں معذرت کرتی ہوں، اور بس میں اللہ کی پکڑ سے ڈرتی ہوں، باقی مجھے کسی کا وہ کوئی ڈر نہیں ہوتا، بس اللہ کا اس سے ہوتا ہے ڈر، کیونکہ اسلام کی اس پہ بات کرنا بہت ایک نازک پہلو ہوتا ہے۔ تو بہرحال مجھے دیں اجازت، اور دعا میں یاد رکھیں، کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا آپ لوگ مجھے۔